میرے محترم دوستوں، بھائی بزرگوں، رمضان المبارک ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو کیا پیغام لے کر آتا ہے، کیا درس دے کر جاتا ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم رمضان کا انتظار تو کرتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، رمضان آ بھی جاتا ہے، لیکن رمضان آتا کیوں ہے؟ کیا پیغام لے کے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ جب جاتا ہے تو کیا پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ باقی 11 مہینے ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اللہ کی دارین کتاب میں نہیں ہے۔ یہ وہ واحد مہینہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو شعبان کے ابھی چند ایک دن رہتے ہیں۔ شعبان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اگرچہ یہ اپنے فضائل میں رمضان کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کی جو نسبت ہے وہ اپنی طرف کی ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور قرآن کے اندر ذکر بھی ایسا ہے کہ ساتھ قرآن کا لفظ بھی موجود ہے۔ ایک تو قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، اور قرآن کے لفظ اور نام کے ساتھ رمضان کا نام ایچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ یعنی رمضان اور قرآن دونوں لازم ملزوم ہیں، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو ایک اور مسئلہ بھی ساتھ سمجھ لیں، ہم اپنے بھائیوں کا، بچوں کا رمضان نام بھی رکھتے ہیں، لیکن رمضان بولتے ہوئے ہم اس کا صحیح تلفظ نہیں کرتے ہیں، ہم رمضان بولتے ہیں۔ رمضان عربی میں رمضان نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ شہر رمضان، میم کے اوپر زبر ہے، رمضان۔ تو جس کسی کا نام رکھنا ہو یا کسی کا نام ہے اور اس کو پکارنا ہے تو رمضان کے ساتھ پکارے، رمضان کے ساتھ نہیں، میم کے اوپر جزم کے ساتھ نہیں، میم کے اوپر زبر کے ساتھ۔ یہ بعض لوگوں کی غلطی کرتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، رمضان بولتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ رمضان المبارک، یہ اس کا معنی، اس کے معنی کے اندر اگر ہم تھوڑا سا غور فکر کریں، سوچیں، تو ہمیں بہت کچھ یہ سمجھاتا ہے۔ رمضان کا لفظ بھی ہمیں بہت کچھ سمجھاتا ہے، کیونکہ ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے، اگلا جمعہ ہمارا رمضان میں ہوگا انشاءاللہ، جمعرات کو شاید پہلا روزہ ہو۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے جو چند دن ہیں، ہمیں تھوڑی بہت رمضان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ آتا کیوں ہے، کیا پیغام لے کے آتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے آج اسی موضوع پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو رمضان کے معنی میں اگر دیکھیں تو مفسرین نے اس کے 2 معنی کیے ہیں۔ رمضان کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے جو بہت زیادہ شدت کی آگ ہو، بہت زیادہ شدت کی حرارت ہو، گرمی ہو، ایسی شدت کی گرمی اور حرارت جو ہر چیز کو جلا کر بھسم کر دے، کچھ بھی نہ چھوڑے، اس کو رمضان بولتے ہیں، اس کو رمضان بولتے ہیں۔ پھر اس مہینے کو رمضان کیوں بولتے ہیں، یہ معنی کو دیکھیں تو پھر تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جلا کے بھسم کر دینے والی چیز، بہت زیادہ شدید گرمی والی چیز، پھر رمضان تو برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ آپس میں اس کا جوڑ نہیں بیٹھ رہا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں جس طرح سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، خام ہوتا ہے، خام شکل میں ہوتا ہے، اس کو ایک بہت تیز قسم کی آگ میں ڈالا جاتا ہے، ہلکی آگ میں نہیں، تیز آگ میں ڈالا جاتا ہے، تو اس سونے یا چاندی یا کوئی بھی دھات ہو، وہ اس کے اوپر جو میل کچیل ہوتی ہے، کچرا ہوتا ہے، وہ آگ اس کو جلا دیتی ہے، اور جب وہ چیز باہر آتی ہے تو بالکل نکھر کے صاف ہو کے چیز باہر آتی ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی میل کچیل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن کا روزہ فرض ہو جاتا ہے، رات کی تراویح، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے رات کی تراویح پڑھنے کا، اگرچہ فرض نہیں ہے، جس طرح روزہ فرض ہے،
تراویح فرض نہیں ہے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یعنی رمضان کے اندر انسان دن کو روزہ رکھتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، چاہے وہ جون جولائی کا مہینہ ہو، چاہے وہ کتنی شدید بھوک ہو پیاس ہو، سامنے سب کچھ پکوان رکھے ہوئے ہیں لیکن انسان قریب نہیں جاتا، بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے۔ اور آج کے حکماء بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر بھی، طبیب بھی کہتے ہیں کہ انسان کا جو معدہ ہے یہ پورے 12 سال مسلسل نہیں چلنا چاہیے، اس کو کچھ نہ کچھ اس کو وقفہ ملنا چاہیے، ہاں ریسٹ ملنا چاہیے۔ کوئی بھی مشین ہو اگر وہ مسلسل چلتی رہے تو بہت زیادہ ہیٹ اپ کر جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی مشین اس کو تھوڑا سا وقفہ دیا جاتا ہے، اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیا جاتا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو اور جب ہمیں ضرورت پڑے تو یہ ہمارے استعمال کے قابل ہو۔ تو اسی طرح پورا جو انسان کی باڈی ہے یہ اس کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کے معدے پر ہے۔ معدہ انسان کا ٹھیک ہوگا، جسم ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ جو بیماریاں آتی ہیں وہ معدے کی خرابی کی وجہ سے آتی ہے۔ المعدۃ ام الامراض، حدیث میں بھی ہے کہ معدہ تمام بیماریوں کی ماں ہے، جڑ ہے۔ معدے ٹھیک نہیں ہے، کمزور ہے، انسان کمزور ہے۔ باقی جسم سے بالکل ہٹا کٹا ہے، 6 فٹ کا قد ہے اس کا، پہلوان ہے، لیکن اگر معدہ خراب ہو گیا وہ انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس انسان کے معدے کو بھی ہمیشہ مسلسل 12 مہینے نہیں چلنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اس کو وقفہ دینا چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو رمضان کے روزے رکھے گا ثواب ہے، نہیں رکھے گا تو مسئلہ نہیں ہے، نہیں، ہر صورت میں رکھنے ہیں، ہر صورت میں رکھنے ہیں۔ اور اس وقت سب سے زیادہ پھیلنے والی اور موذی جو بیماری ہے وہ کینسر ہے۔ کینسر کا سب سے جو بہترین علاج ہے، ہم تو دوائیوں کی طرف بھاگتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی طرف بھاگتے ہیں، لاکھوں روپے بلکہ پورے گھر ہم بیچ ڈالتے ہیں، پھر بھی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کینسر کا سب سے بہترین علاج وہ روزہ رکھنا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور اس کا معدہ یعنی اس کے اندر بھوک ہو جاتی ہے، وہ پھر جسم کے اندر جو ڈیڈ سیل ہوتے ہیں، خون کے ڈیڈ سیل ہوتے ہیں، ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو کھانے، معدہ کے اندر تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ یہ آرام سے چپ ہو کے بیٹھتا نہیں ہے، یہ سوتا نہیں ہے، اس کو ہر وقت حرکت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے۔ اگر انسان ہر وقت کھاتا رہے گا تو یہ کھانے کو ہضم کرنے میں لگا رہے گا۔ اگر انسان نہیں کھائے گا، تھوڑا اپنے آپ کو بھوکا رکھے گا، تو اس کے اندر جو فاضل چربی ہمارے اندر بنی ہوئی ہے، جسم کے اندر فاضل چربی، اس کی وجہ سے موٹاپا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو وہ خون کے وہ سیل جو مردہ ہو جاتے ہیں اور باڈی کے اندر چپک جاتے ہیں، رگوں کے اندر پھنس جاتے ہیں اور جو بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، یہ معدہ پھر ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ ان کو کھاتا ہے تو جسم بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے یہ طبی لحاظ سے بھی، میڈیکل کے لحاظ سے بھی روزہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دین کے اندر تو فرض ہے لیکن طبی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں، اب یورپ کی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ مسلسل 12 مہینے وہ بھی معدے کو استعمال نہیں کرتے ہیں، بھرتے نہیں ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ دن روزہ رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں اس کو روزہ نہیں کہا جاتا لیکن وہ بھوک پیاس کچھ نہ کچھ دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں اسی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین ہی وہ عطا فرمایا جس کے اندر دنیا کے بھی فائدے ہیں، آخرت کے بھی فائدے ہیں، جسمانی بھی فائدے ہیں، روحانی بھی فائدے ہیں۔ روزہ رکھنے سے جسمانی فائدے تو ابھی آپ کے سامنے آ گئے، کتنا بڑا فائدہ، ہر بیماری سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ روحانی فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ یا اللہ، یہ روزے تو نے فرض کیوں کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وجہ سے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی تقویٰ والوں کے لیے ہے۔ تقویٰ اندر ہوگا، قرآن کی یہ آیت ہے، پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت اور سیدھا راستہ وہ کس کو ملے گا؟ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا۔ ھدی للمتقین، تقویٰ والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آگے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں 20 جگہ فرمایا ہے واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں سے محبت کرتا ہے، تقویٰ والوں کو پسند کرتا ہے۔ تقویٰ ایسی چیز ہے اور روزے کی وجہ سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اس وجہ سے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔
تو رمضان کے معنی کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جب انسان دن کو بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو اس کی جسم کے اندر سے جو روحانی غلاظتیں ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، اور اس طرح جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، بغض، کینہ، عداوت اور تکبر، اس طرح کی جتنی بھی روحانی امراض ہیں، یہ روزے کی وجہ سے انسان یہ چیزیں ساری کی ساری آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جسمانی بیماریاں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں جب انسان آخری روزہ رکھ کے افطار کرتا ہے۔ اس وقت وہ جسمانی طور پہ بھی بالکل فٹ ہوتا ہے اور روحانی طور پہ بھی بالکل فٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کے فوائد ہیں۔ رمضان اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس امت پر فرض کیا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ رمضان کی حقیقت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جس طرح باپ اپنے اولاد کے لیے بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے، لیکن اس کی مہربانی، باپ کی مہربانی صرف یہی نہیں ہے کہ بیٹا جو بولے، جو فرمائش کرے، باپ اس کی ہر فرمائش کو پورا کرے، یہ مہربانی اور محبت نہیں ہے۔ باپ کی اولاد کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے کہ بیٹا جو منہ سے نکالے اب باپ کی یہ اس کو پورا کر دے، اس سے بیٹا خراب ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیٹا میری بات کر رہا ہے یہ اس کے فائدے کے لیے ہے یا نقصان کے لیے۔ بچہ کا تو عقل کچا ہوتا ہے، اس کو دنیا سے بے خبر ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر فائدے ہیں یا نقصانات ہیں۔ اس وجہ سے باپ دیکھتا ہے کہ اس چیز کے اندر، اس فرمائش کے پورا کرنے میں میرے بچے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ فائدہ ہو تو پورا کرتا ہے، نقصان ہو تو وہ پورا نہیں کرتا۔ اسی طرح بعض دفعہ جو باپ ہوتا ہے اپنے بیٹے کو مارتا بھی ہے، مارتا ہے، بہت شدت کے ساتھ مارتا ہے، ہم دیکھتے ہیں مارتا ہے۔ کیوں مارتا؟ اس وجہ سے مارتا ہے کہ یہ باپ اپنے بیٹے سے نفرت کرتا ہے، باپ اپنے بیٹے سے بغض کرتا ہے، یا اس وجہ سے نہیں۔ باپ کی مار میں بھی محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، وہ بیٹے کو سیدھے راستے پہ لے کے آنا چاہتا ہے۔ صرف محبت دینا، اس سے بھی انسان بگڑ جاتا ہے۔ صرف سختی کرنا، محبت نہ ہو، اس سے بھی انسان نائم سے ہٹ جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، محبت بھی اور ساتھ ساتھ شدت بھی، کبھی کبھی غصہ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اپنے گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کو دعا دے رہے ہیں، حالانکہ آپ امت کے لیے تو بہت شفیق مہربان ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اپنے نبی کو تمام جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن آپ کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھے، ڈنڈا سوٹا رکھے اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے۔ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ صرف پیار اور محبت، ان چیزوں سے انسان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ نے فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ بہترین وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ بھی ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے، ساتھ ساتھ سختی بھی ہو، سختی کے وقت میں سختی، نرمی کے وقت میں نرمی، محبت کے وقت محبت، یہ چیزیں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا 11 مہینے حکم دے دیا کہ خوب کھاؤ، کلو وشرب، خوب کھاؤ پیو، لیکن ایک مہینہ کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈنڈا لٹکا دیا، سوٹا لٹکا دیا۔ ایک مہینے میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، دن میں صرف، رات میں ہر چیز کی اجازت۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو بالغ افراد ہیں، جو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے مریضوں کو بھی نکال دیا، مسافروں کو بھی نکال دیا، بچوں کو بھی نکال دیا، جو ایسے یعنی بوڑھے ہو گئے ہیں کہ اب وہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ جو جن کے بس میں ہے، جن کے طاقت میں ہے روزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرض کر دیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو رمضان کے معنی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ جب انسان پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے تو آخری دن میں بالکل دھلا دھلایا ہو جاتا ہے، ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آیا۔ اس وجہ سے رمضان کا معنی جلا دینا، ختم کر دینا۔ تو یہ رمضان تمام گناہوں کو جلا دیتا ہے، انسان تمام گناہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، بلکہ جو حقوق العباد ہیں، حقوق العباد وہ معاف نہیں ہوتے۔ رمضان کے اندر کون کون سے آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی؟ یہ نہیں ہے کہ رمضان سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔
آپ نے فرمایا 4 گناہ میں سے ایک دو کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ ایک تو جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی رمضان کے اندر بھی بخشش نہیں ہے، چاہے پورا دن روزہ رکھے، پوری رات تراویح پڑھے، نوافل پڑھے، قرآن پڑھے، لیکن اگر ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی رمضان میں بخشش نہیں ہے۔ اور دوسرا جو شراب کا عادی ہو، شراب پینے والا، جو شراب کے بالکل عادی ہے، تو کبھی کبھی شراب میں سے اچھی چیز نہیں ہے، حرام ہے، حرام تو آپ، لیکن جو شراب کا بالکل عادی ہے اس کے بعد جس طرح ہم چائے کے عادی ہیں ایسے سمجھ لے، چائے جب تک نہ پئیں ہمیں سکون نہیں ملتا، ہاں باقی سب کچھ ہم اگر کھا پی لیں، چائے نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز کی کمی باقی ہے۔ اس طرح شراب کا جو عادی ہو اس کی بھی رمضان کے اندر بخشش نہیں ہے۔ 2 چیزیں، یہ 2 آدمی یہ ہیں۔ باقی جس نے کسی کا حق کھایا ہوا ہو، کسی کا حق مارا ہوا ہو، تو وہ گناہ بھی معاف نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان آیا، روزے رکھے، تراویح پڑھی، تو جس کا جتنا حق ہم نے دینا ہے کھایا ہوا ہے، غضب کیا ہوا ہے، جیسے ہم بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، بیٹیوں کو حق نہیں دیتے ہیں، تو یہ گناہ وہ ہیں جن کی بخشش نہیں ہے۔ حقوق العباد کے بارے میں ذرا بھی گنجائش نہیں، اس وجہ سے حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ آپ کے اوپر بہت ساری نمازیں ہیں، آپ نے کوشش کی ہے نمازوں کی قضا کرنے کی، لیکن آپ پوری نہیں کر سکے، کوشش کی ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ آپ کے ذمہ بہت سارے رمضان کے فرض روزے ہیں، کوشش کی ہے آپ نے روزے پورے کرنے کی، کر نہیں سکے، موت آ گئی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ انسان نے کوشش تو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انسان نے کوشش کیا یا نہیں کیا، یہ نہیں ہے کوشش بھی نہ کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی شفقت، محبت، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک سنت بھی ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ مسلمان کو، فرما بردار کو اور ایک نافرمان کو ہم اکٹھا نہیں کریں گے، دونوں کو ایک نظر سے نہیں دیکھیں گے، ایک نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اس وجہ سے ہم حقوق اللہ میں اگر تھوڑی بہت سستی ہو جائے، ہونی نہیں چاہیے، اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لیں کہ سستی ہو جائے مطلب خیر ہے، سستی نہیں ہونی چاہیے۔ 5 وقت کی نماز حقوق اللہ میں سے ہے، قرآن کی تلاوت حقوق اللہ میں سے ہے، رمضان کا روزہ، رمضان آ رہا ہے اس کا روزہ، رات کی تراویح حقوق اللہ میں سے ہے، اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی صورت میں۔ لیکن اگر ہو جائے، انسان توبہ طائب ہو جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، معافی مانگے، اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن حقوق العباد میں اگر سستی ہو جائے، کسی کا ہم نے حق کھایا ہوا ہے، تو وہ معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوتے، جب تک وہ اس کا حق اپنے حقدار تک نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں، پوری رات روتے رہیں، اتنا روئیں کہ آنسو ختم ہو جائے، خون آنا شروع ہو جائے، پھر اتنا روئیں کہ خون بھی ختم ہو جائے، پیپ آنا شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ حقوق العباد اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک بندہ۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پوچھا، آخری بات آپ نے پوچھا کہ بتاؤ مسکین کون ہے؟ مسکین، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مسکین پتہ ہے کون ہے؟ میری امت کا مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور پہاڑوں کے برابر اس کے پاس نمازیں ہوں گی، پہاڑوں کے برابر روزے ہوں گے، صدقات ہوں گے اور نوافل ہوں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، راتوں کی تہجد ہوگی، پہاڑوں کے برابر ہوں گی، لیکن اس نے کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، یعنی حقوق العباد میں اس نے خلط ملط کیا ہوگا، وہ لوگ آئیں گے، یا اللہ اس نے مجھے فلاں موقع پر غصہ کیا، ناحق غصہ کیا تھا، اللہ فرمائیں گے اتنی نیکیاں اس کو دے دو، اس کی نیکیوں میں سے اتنی نیکیاں اس کو نکال کے دے دو۔ ایک اور آدمی آئے گا، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ فرمائیں گے اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ کسی نے کسی کی چوری کی ہوگی، کسی کے ساتھ زنا کیا ہوگا، یعنی حقوق العباد کی لمبی فہرست ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیوں میں سے دیتے جاؤ۔ ایک وقت آئے گا ایسا کہ اس کی نیکیاں جو پہاڑوں کے برابر ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی، اور حق مانگنے والے ابھی لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب ایسا کریں، اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب ان کے جو گناہ ہیں نا، ان کے جو مطالبہ کرنے والے آئے ہوئے ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آنے والا وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، کس وجہ سے؟ حقوق العباد پورا نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو صرف ہم نماز روزہ پر دھیان نہیں کریں، ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی دھیان کریں۔ ملاوٹ عام چل رہی ہے، دھوکہ عام چل رہا ہے، ناجائز منافع خوری عام چل رہی ہے، اور ہم اس طرح کی غلط چیزیں بہت زیادہ، سود عام چل رہا ہے، تو یہ حقوق العباد کے اندر زیادتی ہے۔ اگر یہ کام ان سے ہم نے توبہ نہیں کی تو صرف نماز اور روزہ ہمیں نہیں بخشوا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔